بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، یہ ایمان نہیں لا سکتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اور گروہ کے بارے میں بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اور انہیں کوئی شعور سمجھ نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، خود اپنے آپ کو مصیبت میں اور آفت کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن دراصل یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دھوکے میں کوئی ڈال ہی نہیں سکتا۔ ان کی یہ سوچ غلط تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن یہاں یخادعون اللہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بھی اس چیز کو فرمایا کہ جو میرے نبی کو دھوکہ دے وہ ایسا ہے کہ جو مجھے دھوکہ دے، جو میرے کسی ولی کو پریشان کرے گا وہ گویا کہ مجھے پریشان کر رہا ہے، جو میرے کسی صحابی کو اللہ کے میرے لاڈلے صحابی کو پریشان کرے گا، دھوکے میں ڈالے گا، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ اگر یہ نبی کو اور صحابی کو اور ولی کو دھوکے میں ڈالیں گے تو یہ چاروں خانے چت پڑ جائیں گے۔ تو یہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک جو قبیلے تھے، جو خاندان تھے، اوس اور خزرج، یہ انصار بن کر انہوں نے وہاں پر مدد کی، اور کیسی مدد کی؟ تاریخ گواہ ہے کہ شاید ایسی مدد کوئی کر بھی نہیں سکتا جیسی مدد ان لوگوں نے کری، کہ اپنی زمین جائیدادیں، اپنے مکان، اپنی دکانیں، اپنا کاروبار، اپنی بیوی، اپنی لاڈلی بیٹی ہے، جوان بیٹی، کہ مطلب جو لاڈلی بیٹی ہے، کسی کے ایک بیٹی ہے، وہ اپنے بھائی کو دے دیا کہ یہ تنہا کس طرح سے زندگی گزارے گا، نکاح کر دیا۔ اور اس وقت تو طلاق کا حکم نہ ہوا ہو کہ اگر دو بیوی ہے جن میں جو خوبصورت اسے محبت تھی اسے طلاق دی اور اس کا نکاح اپنے بھائی اسے کر دیا، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا۔ دو مکان ہے کہ بھائی تمہیں جو مکان پسند ہو تم اس مکان کو لے لو، میں اس مکان کو لے لوں گا، میں اس کمرے میں رہ لوں گا، تم اس کمرے میں رہ لو۔ اپنے یہاں تک کہ زمین کا حصہ بھی اپنے بھائی کو دے دیا۔ تو انصار بن کے
یعنی اتنی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اتنی مدد کا ان کے اندر حصہ رکھا تھا، ایسی مدد کی۔ تو کچھ یہودی لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا اور ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا کہ اس طرح سے ان کی مدد ہو رہی ہے اور اسلام ترقی کر رہا ہے۔ اس میں یہودیوں میں صرف حضرت جو ہے عبداللہ بن سلام نے اپنے سچے دین کو قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے اور بعض قبائل سے صلح کر لی تھی۔ اجماع کے قیام کی ابتدا تو یوں ہوئی کہ یہ 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ باقی 2 قبیلوں کا بھائی چارہ اوس تھا، اور جب جنگ بدر ہوئی تو اس پروردگار نے اپنے دین کو غالب کر دیا۔ جب دین غالب ہو گیا اور اسلام کو ترقی ہوئی تو عبداللہ بن سلام جو تھا یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور اس کی جو ہے ایک بادشاہت کا سرداری کا اعلان ہو چکا۔ لیکن انہوں نے جب اسلام کی طرف ان کا رخ مڑ گیا اس قبیلے کا اور اسلام کی طرف آگے، تو اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس کی بادشاہت ختم ہونے کے بعد میں تو اس کے پیٹ میں اور زیادہ پریشانی ہوئی اور درد ہوا اور تکلیف ہوئی کہ اب تو اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اس نے اتنے جو ہے نا جھوٹ فریب مکاریاں کری کہ ایک مرتبہ یہاں تک کی حالت ہوئی کہ اس نے 70 صحابہ کو شہید کیا کم بخت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بات فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں قیامت کے اوپر، قیامت کے دن پر اور آخرت پر، حالانکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں سمجھ نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں بڑھا دیا، ان کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا اور حسد پیدا کر دیا، اور اسلام کو ترقی عطا فرمائے اور مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کو ترقی عطا فرمائے، تو ان کے مرض بڑھتا چلا گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آخر میں اس نقطے کو سننے کی ضرورت ہے، جی آگے بھی آ رہا ہے، لیکن وہاں کہیں بھی نہیں بما کانوا یکذبون نہیں کہا، یہاں کہا کہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفر کا ظلم الگ ہے، ہر چیز کا ظلم الگ ہے، حسد اور شرک کا ظلم الگ ہے، لیکن جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ مکاری ایسی خطرناک ہے جھوٹ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب میں ڈال دیا ہے کہ جھوٹ بہت بڑی بلا چیز ہے، جھوٹ بہت بڑی بلا چیز ہے۔ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان کے اندر برائی بہت آ جاتی ہے، زناکاری کی بھی آ جاتی ہے، شراب خوری کی بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتی ہے، لیکن جھوٹ بولنا بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اس جھوٹ سے بچنے کے لیے جتنا بھی ہو سکے جھوٹ سے اپنا آپ کو بچائے کہ جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے، ایسی بلا ہے کہ انسان کی نفل عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی جو ہے نا عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر جھوٹ بول دینا، تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر یہ کر دینا، جی تم کو گناہ ہے کبیرہ ہے۔ آپ نے یہ کہا آپ دن کہ جھوٹ کے اندر جو ہے نا تھانوں کے اندر پولیسوں کے اندر بھی ڈنڈے بجتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں جھوٹ کی وجہ سے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں جھوٹ سے بچائے
اور اپنے دلوں کو حسد سے بغض سے پاک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس سے ان چیزوں سے پاک رکھے۔ یہ بہت